مینا ایک خوبصورت پرندہ ہے جسے انڈین مینا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ جنوبی ایشیا، خاص طور پر پاکستان، بھارت، نیپال اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے۔ بظاہر یہ نرم مزاج، خوش آواز اور خوبصورت نظر آتا ہے، تاہم اس کی موجودگی اور بڑھتی ہوئی تعداد نے کئی ممالک میں مشکلات پیدا کر دی ہیں، خصوصاً خلیج اور عرب ممالک میں۔ مینا کی پہچان اس کی بلند آواز، خاص رنگت اور انسان کے قریب رہنے کی عادت سے ہوتی ہے۔ یہ پرندہ نہ صرف چہچہانے میں ماہر ہے بلکہ آوازوں کی نقل بھی کرتا ہے، جس میں انسانوں کی آوازیں بھی شامل ہیں۔ اس کی ذہانت اور یادداشت اسے ایک دلچسپ پرندہ بناتی ہے، اور اس کی اس صلاحیت کی وجہ سے لوگ اسے پالتے بھی ہیں۔ اگرچہ مینا کو شروع میں ایک مفید پرندہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً آسٹریلیا میں، جہاں اسے کیڑوں کے انفیکشن سے نمٹنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا، مگر وقت کے ساتھ یہ مختلف ممالک کے لیے مسائل کا باعث بن گیا۔ مینا ایک حملہ آور پرندہ بن چکی ہے، جو نہ صرف مقامی پرندوں کے انڈے کھاتی ہے بلکہ ان کی نسلوں کے لیے بھی خطرہ بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرندہ بیماریاں بھی منتقل کرتا ہے، جن میں ملیریا کا سبب بننے والے پیراسائٹس اور دیگر نقصان دہ وائرس شامل ہیں۔ مینا کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس کی حملہ آور خصوصیات نے خلیج اور عرب ممالک میں تشویش پیدا کی ہے۔ سعودی عرب، عمان، قطر اور اردن جیسے ممالک نے اس پرندے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ سلطنت عمان نے 2022 میں اپنی ماحولیاتی اتھارٹی کے تحت ظفار ریاست میں مینا کے خاتمے کے لیے مہم شروع کی، جبکہ سعودی عرب اور قطر میں بھی ایسی ہی مہمات چلائی جا رہی ہیں۔ ان ممالک کا مقصد مینا کی تعداد کو کم کرنا اور مقامی حیاتیاتی تنوع کو بچانا ہے۔ مینا کے اثرات مقامی کسانوں اور زرعی شعبے پر بھی پڑتے ہیں۔ یہ پرندہ کھیتوں اور باغات میں فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اپنے شکار کے لیے مختلف پرندوں کی آوازوں کی نقل کرتا ہے۔ اس کا شکار کرنے کا طریقہ بھی پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ گروپوں میں آ کر شکار کرتا ہے۔ مزید یہ کہ مینا مقامی پرندوں کی جگہوں پر گھونسلے بنانے سے بھی روک سکتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی پرندوں کی آبادی میں کمی آتی ہے۔ مینا کی موجودگی ایک اور وجہ سے مسئلہ بن رہی ہے کہ یہ موسم کی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس یہ گرم موسم سے فائدہ اٹھا کر اپنی نسل کو بڑھاتا ہے اور مختلف اقلیموں میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پرندہ خاص طور پر رہائشی علاقوں کے قریب پایا جاتا ہے، جہاں یہ کھانے کے لیے کوڑے کرکٹ اور بچے ہوئے کھانوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لبنان میں بھی مینا کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش پائی جاتی ہے، جہاں مقامی ماحولیاتی انجمنوں نے اس پرندے کے پھیلاؤ کے خلاف مہم شروع کی ہے۔ لبنان کی انجمنیں جیسے الارض لبنان نے اس پرندے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی طرح الجزائر میں بھی مینا کے پھیلاؤ کا مسئلہ سامنے آیا اور مقامی ماحولیاتی تنظیموں نے اس کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے مہم شروع کی۔ خلیج اور عرب ممالک میں مینا کو ایک حملہ آور پرندے کے طور پر دیکھنے کی وجہ اس کی معاشی اور ماحولیاتی حیثیت ہے۔ مینا کی بڑھتی ہوئی تعداد مقامی پرندوں، زراعت اور شہری ماحول کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور اس پر قابو پانے کے لیے ان ممالک نے مختلف حکمت عملی اپنائی ہیں۔ یورپ میں بھی مینا کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہیں، جہاں یہ آوازوں کی نقل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن اس کی افزائش اور بڑھتی ہوئی تعداد نے ماہرین کو اس کے ماحولیاتی اثرات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر مینا ایک خوبصورت، ذہین اور مفید پرندہ دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی بڑھتی ہوئی تعداد نے کئی ممالک میں مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ خلیج اور عرب ممالک میں اس پرندے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ماہرین اس کے ماحولیاتی اثرات کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ اس کے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔